السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا فرسٹ لیکچر ہے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر اپنا انٹروڈکشن بک کا دیا تھا اور پیپر پیٹرن کو ڈسکس کیا تھا۔ تو آج ہم جو ہے وہ اپنا فرسٹ چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو اوور ویو دوں گا پورے چیپٹر کا، اور اس میں ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس میں کیا پڑھنا ہے اور ہماری بیسکس اس میں کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے۔ چونکہ ہمارے چیپٹر کا نام ہے بیسک آف انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ہمیں انفارمیشن کیا چیز ہے اور انفارمیشن ہمیں کیا ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، اور ٹیکنالوجی نے کیسے انفارمیشن کو کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر گلوبل ولیج بنایا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے وہ بات ہم کرتے ہیں کہ بھی دنیا اس وقت گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور ہم ہر انفارمیشن کو، ہر چیز کو دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہوئے شیئر کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے سے لنک کر رہے ہیں، اور دنیا کو جو ہے ایک کلوزلی فیل کرتے ہیں، ایک ولیج کی طرح فیل کرتے ہیں۔ گلوبل ولیج سے مراد یہ لی جاتی ہے کہ جیسے ایک گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اسی طریقے سے اب ہم لوگ ایک دوسرے کو جاننے لگے ہیں، ہم سمجھنے لگے ہیں۔ ہم کوئی بھی انفارمیشن، کوئی بھی ٹیکنالوجی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو فوراً ہم گوگل پہ جاتے ہیں، اس کو لکھتے ہیں اور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے کوئی بھی چیز کی ہمیں ویڈیو چاہیے کہ ہم اس کو ویژولائز کر سکیں، فیل کر سکیں، تو ہم اس کی ویڈیو کھول کے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہمیں کسی بھی انڈسٹری، کسی بھی فیلڈ آف لائف کے اندر ہمیں کوئی بھی چیز چاہیے، ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، انفارمیشن کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، ریسورسز کے لحاظ سے، لنکس ایک دوسرے سے، رابطوں کے لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے۔ تو اس چیپٹر کے اندر بھی ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کو جو ہم پڑھیں گے، اس کی بیسک کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلے سوال یہ پتا ہوتا ہے کہ انفارمیشن کیا چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کا جو نالج ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں، انفارمیشن کو ہم کسی بھی فیکٹس اینڈ فگر، کوئی بھی چیز کا فیکٹس اینڈ فگر وہ ایک انفارمیشن کہلاتی ہے۔ اور یہ ایک طرح کی ہمارے پاس، اس سے پہلے، انفارمیشن سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک را فارم میں ہوتی ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، ارینج فارم نہیں ہوتی، جو ڈیٹا فارم میں ہوتی ہے، کچھ میں الفاظ ہوتے ہیں، ٹیکسٹ ہوتی ہے، ویڈیو، لیکن جب اس کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے انفارمیشن بن جاتی ہے۔ اب اس سے اگلی بات جو ہم کریں گے کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ جب ملتی ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ اس چیپٹر کے اندر، ریویو کے اندر ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ جب ملتی ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی اس کو بوسٹ کر دیتی ہے۔ ٹیکنالوجی آپ کی انفارمیشن کو پوری دنیا کے اندر پھیلا دیتی ہے، اور اس کو ہمیں بھی اس کا فائدہ، اسٹوڈنٹ لیول پہ بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور جو ہے ایک بزنس مین کی لائف میں فائدہ ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے ایک انڈسٹریلسٹ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے، اور ایک جاب سیکر کو بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ یعنی اسٹوڈنٹ سے لے کر ہائی لیول کے کسی بھی فیلڈ کے اندر، چاہے دنیا کی بہت بڑی ریسرچ فیلڈ ہے جس کے اندر، اچھا اب اگلی جو ہم بات کرتے ہیں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر، ہم کہیں بھی کام کر رہے ہیں، ہم ایک سسٹم میں ہیں، ہم سسٹم میں کام کر رہے ہیں، اور سسٹم ہمیں پرووائڈ کرتا ہے انوائرمنٹ کہ آپ نے اس طرح سے اس کے اندر کام کرنا ہے۔ اب سسٹم ایک چل رہا ہے، جیسے مثال ایک ادارہ چل رہا ہے، ایک ادارہ، ایک اسکول ہے وہ ایک چل رہا ہے، ایک کالج ہے وہ ایک چل رہا ہے۔ اس کے اندر جب اس میں جو ٹیچرز پڑھانے کے لیے اور اسٹوڈنٹس پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ ایک سسٹم کا حصہ ہے۔ ٹیچرز پڑھانے والے ہیں، ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ہے، اور اسٹوڈنٹ ہیں، اور ٹیچرز ہیں، اور سلیبس ہے، اور بکس ہے۔ تو اب یہ تمام چیزیں جب ان کو ہم انفارمیشن اور ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، میڈیا کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، کہ ہم ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں، کہ کلاس روم کے اندر جو ہے پروجیکٹر لگائے جا رہے ہیں، اور جو ہے کلاس روم کے اندر جو ہے وہ اسمارٹ بورڈ یوز کیے جا رہے ہیں، یا کلاس روم کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہمیں لیٹسٹ آن لائن چیزیں دکھائی جا رہی ہیں۔ جیسے ہم ٹاپک پڑھتے ہیں، سائنس کا ٹاپک ہے، لیکن اس کو جو ہے ایک ویڈیو کے ساتھ بھی دکھایا جا رہا ہے، اس کا ٹیچر ڈیلیور بھی کر رہا ہے، ویڈیو کو دکھا بھی رہا ہے، اور ساتھ ایکسپلین بھی کر رہا ہے۔ تو یہ ہم کہتے ہیں بھی اب ہم نے انفارمیشن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے ہم ورلڈ وائڈ ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہوتا ہے تو ہم پہلے ٹیلی فون کا استعمال کرتے ہیں، اب ہم جو ہے وہ موبائل کے اندر ایک سافٹ ویئر ہے، اس سے ہم کال ملاتے ہیں، اور ڈائریکٹ ہمارے کسی بھی فرینڈ کے ساتھ کسی بھی دنیا کے کسی کونے کے اندر وہ کال مل جاتی ہے، اور ہم اس کی آواز کو بھی سن رہے ہیں، اور اس کی تصویر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور اس کو ہم فیل بھی کر رہے ہیں۔ تو انفارمیشن جو کہ ہماری ایک دوسرے سے تھی وہ بڑھ گئی، ہمارا لنک بڑھ گیا، اور ٹیکنالوجی نے اس کو بوسٹ کر دیا، ٹیکنالوجی نے ہمارے رابطوں کو تیز کر دیا۔ تو یہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور یہ سسٹم کے اندر کام کرتی ہے، کسی بھی ایک سسٹم کے اندر۔ اسی طریقے سے ہم بات کرتے ہیں کہ سسٹم، اور ہم ایگزامپل لیتے ہیں، جیسے آج میڈیکل سائنس کی بات کرتے ہیں۔ اب میڈیکل سائنس میں اگر ہم کہیں کسی ہاسپٹل میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر بہت سے ڈیوائسز ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ بلڈ پریشر کی علیحدہ مشین جو چل رہی ہے، ہارٹ بیٹ کو، پلسز کو علیحدہ بتا رہی ہے، اور جو ہے اس کا ریکارڈ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ یعنی الیکٹرانک میڈیا نے، الیکٹرانک ڈیوائسز نے ہماری فزیکل یا اینالوگ جو چیزیں تھیں ان کو الیکٹرانک اور ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کیا، اور ہم کو جو ہے دکھایا۔ اب جو یہ ڈاکٹر آتا ہے وہ بورڈ کے اوپر دیکھتا ہے، ڈیٹیل آ رہی ہے،
اب اسے بار بار بلڈ پریشر چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلڈ پریشر کی مشین لگی ہوئی ہے اور آٹومیٹکلی بلڈ پریشر اس کے اوپر آ رہا ہے اور ہمیں دکھا رہا ہے کہ اس وقت اتنا بلڈ پریشر ہے, اب اتنا ہے, اور اس سے ٹائم ٹو ٹائم نوٹ بھی کر رہا ہے وہ, اور پلس بھی دیکھ رہا ہے. اس طریقے سے کوئی پرابلم پیدا ہوتی ہے تو فوراً بیپ, اس کی جو الارمنگ بیپ سٹارٹ ہو جاتی ہے, تو فوراً ڈاکٹر آتا ہے اور اس کو چیک کرتا ہے کہ اس پیشنٹ کو مسئلہ تو نہیں. تو ہم نے اس سے کیا کیا, ہم نے یہ انفارمیشن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کیا, جس سے ہمارے صحت اور ہمیں مختلف قسم کے فائدے حاصل ہوئے. ڈاکٹرز کو سہولت ہو گئی اور پیشنٹ کی جان بچ گئی. تو یہ سارا ایک سسٹم کے اندر ہم انفارمیشن کو ٹیکنالوجی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو اس میں ہم انشاءاللہ بات کر رہے ہیں, آگے چلتے ہیں. اگلا ہے ہمارا کہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کیا چیز ہے. یہ ساری بات جو کہ ہم نے کی کہ جتنا زیادہ کمیونیکیشن سٹرونگ ہوتا ہے اتنا زیادہ جتنا زیادہ کمیونیکیشن ہم بڑھانا چاہتے ہیں تو ہمیں ٹیکنالوجی کو ایڈوانس کرنا پڑتا ہے, اور جتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوگی اتنا کمیونیکیشن ہمارا سٹرونگ ہوگا. اور کمیونیکیشن نے ٹیکنالوجی کو بڑھانے میں بھی ہیلپ کی ہے کہ جتنا ہمارا کمیونیکیشن بڑھ گیا ہے اتنی ہماری ٹیکنالوجی بھی بڑھتی جا رہی ہے. اب دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو ایجوکیشن کی لائن سے ہیں یا انڈسٹریلسٹ ہیں یا کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ سب کے سب اپنی ٹیکنالوجی کو لیٹسٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو وہ کمیونیکیشن کے ذریعے سے دوسروں کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کرتے ہیں. بزنس کے اسپیکٹس بڑھ گئے ہیں, بزنس کے بارے میں انفارمیشن بڑھ گئی ہے. جیسے کوئی شخص اپنی کسی چیز کو, کوئی پروڈکٹ کو لانچ کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کسی جگہ سے, جیسے چائنا ہے یا امریکہ ہے یا آسٹریلیا, وہاں سے اس کو منگوانا چاہتا ہے, تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے اپنے جو سورس ہے اس کو رابطہ کرتا ہے, اس کو اپنی ساری کی ساری پروڈکٹ دکھا دیتا ہے. پہلے ایک زمانہ تھا کہ جی وہ پوسٹ لیٹرز کے ذریعے سے انفارمیشن آتی تھی اور دنوں میں پہنچتی تھی. اب جو ہے اسی ٹائم رابطہ کرنے کے بعد فوراً انفارمیشن ویڈیو فارم میں, ٹیکسٹ فارم میں, آڈیو فارم میں آپ کے پاس سامنے آ جاتی ہے. پروڈکٹ آپ کے سامنے آ جاتی ہے, اس کا وے آف ورکنگ بھی سامنے آ جاتا ہے, آپس میں کانٹیکٹ طے ہو جاتا ہے اور چیز جو ہے وہ بھجوا دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھی کیا کیا آن لائن قسم کی جو پروڈکٹس لانچ کی جا رہی ہیں کہ بھی آن لائن پروڈکٹ لانچ کر دی جاتی ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو پسند کرتے ہیں اور آپ اس کے شاپنگ کارٹ میں جا کے اپنے پیسے اس میں ایڈ کر دیتے ہیں. اگر آپ کریڈٹ کارڈ یوزر ہیں نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ کال آ جاتی ہے کہ جی ہم آپ کو چیز آپ کے پاس لے کر آ رہے ہیں, اور آپ وہ چیز گھر آپ کو چیز پہنچا دی جاتی ہے اور آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں. تو یہ سارا کا سارا یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا. انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اس کو انہینس کیا اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی نے ہمارے رابطوں کو مضبوط کیا, اور اس کی وجہ سے ہم نے تمام چیزوں کے اندر ہم نے بہتری محسوس کر رہے ہیں. اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے. میں ایک ٹیچر ہوں, میں جب بھی کبھی کسی ٹاپک پہ کام کر رہا ہوتا ہوں اور مجھے کوئی مشکل نظر آتی ہے, مجھے ٹاپک کا صحیح آنسر اس بک سے نہیں نظر آتا, تو میں فوراً گوگل پہ جاتا ہوں, اس کا نام لکھتا ہوں, اس کے بہت سارے مجھے ویڈیو لیکچرز نظر آ جاتے ہیں یا آڈیو ٹیکسٹ فارم میں نظر آ جاتے ہیں, تو فوراً مجھے کوئی نہ کوئی 3 4 5 کویسچنس کو دیکھنے کے بعد میرا آنسر مجھے مل جاتا ہے. اب مجھے کسی سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, صرف میں بیٹھا ہوں اور اس انفارمیشن کو لکھ رہا ہوں اور پوری ڈیٹیل میرے پاس آ رہی ہے اور ملٹیپل ڈیٹیل میرے پاس آ رہی ہے, اور اس کے ذریعے سے میں اپنا فائدہ حاصل کروں. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ایک تو کمیونیکیشن کی بات ہوئی, پھر ہماری انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات ہوئی. اب ہم بات کرتے ہیں کہ انفارمیشن کو ہائی سپیڈ کے ساتھ, کیونکہ جتنا زیادہ ہائی سپیڈ کے ساتھ انفارمیشن کو شیئر کیا جائے گا اتنا لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے اندر انٹرنیٹ نے بہت بڑا اس کا ہاتھ ہے. جب سے انٹرنیٹ کی سپیڈ بڑھ گئی ہے اور 3G اور 4G جو ہے نیٹ ورکس آ گئے ہیں تو ہمارا کام بہت زیادہ ہو گیا. تو اب ہم اس میں سپیڈ کو بہت اہم فیکٹر دیتے ہیں کہ ہم جب کوئی انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو انفارمیشن میں ہمیں فوراً ایکسیس ہو جاتی ہے, فوراً ہمارے ڈور اسٹیپ کے کیا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے اور ہم اس کو فوراً پڑھ کے اپنا کام کر لیتے ہیں. تو یہ ہائی سپیڈ جو ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بہت زیادہ اہم فیکٹر ہے, بہت اہم رول ہے. اور جب یہ نہیں تھی تو انفارمیشن شیئرنگ ہونے میں بھی سلو تھی اور کام بھی سلو ہوتا تھا, جس سے ریسرچ کے اندر اور ٹیکنالوجی کو آگے بڑھانے کے اندر ہم سلو تھے. اس لیے اب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہائی سپیڈ کمیونیکیشن کی وجہ سے ہماری انفارمیشن ہر جگہ جا رہی ہے اور آ بھی رہی ہے اور ہم اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم شیئرنگ کر رہے ہیں, آن لائن شیئرنگ گیمز ہیں, آن لائن گیمز کھیلی جا رہی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عام یعنی کہ ایسے یوزر بھی دیکھے جا سکتے ہیں جو بالکل انفارمیشن نہیں رکھتے لیکن کمپیوٹر میں گیم کھیلنا وہ جانتے ہیں. کیوں جی آن لائن گیم تھی, ہم نے وہ کھولا اور گیم جو ہے وہ ہم نے سنوکر اور پولو وغیرہ ہم نے کوئی بھی ایسی گیم اور ہم نے آن لائن کھیل رہے ہیں کسی بھی یوزر کے ساتھ جو اس کا فرینڈ نہیں بھی ہے, جس کو جانتا بھی نہیں ہے, لیکن وہ اس کو جو ہے کال کرتا ہے, کال سے مراد اس کو انویٹیشن بھیجتا ہے اور وہ آن لائن آ جاتا ہے اور وہ گیم کھیل لیتا ہے. تو انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے, ایکسچینج ہو رہی ہے.
اور اس کے اندر اسی طریقے سے ہم جو ہے شیئرنگ کے اندر ہر طرح کی شیئرنگ محسوس کرتے ہیں. جیسے بزنس کی ٹرانزیکشن بھی شیئرنگ میں آتی ہے, آپ کا وائس کمیونیکیشن کس سے بات کرنا بھی شیئرنگ کے اندر آتا ہے, آپ کی فائل شیئرنگ, آپ کا ڈیٹا شیئرنگ. آج کل کلاؤڈ آ گیا ہے, جیسے کلاؤڈ ایک آن لائن سرور بنا دیے گئے ہیں جو آپ کی تمام انفارمیشن کو سیو کر لیتے ہیں, اور جب کہیں بھی جائیں آپ اس کلاؤڈ کے ذریعے سے اپنی انفارمیشن کو دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں جو آپ نے سیو کی تھی. یعنی کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں, آپ کے آن لائن سرورز ہیں جو آپ سارے ڈیٹا کو سیو کر رہے ہیں. تو ہماری انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے, ایکسچینج ہو رہی ہے. اور حتیٰ کہ اب ای میل, اب ایک آفس کے اندر ایک شخص یہاں بیٹھا ہے, ایک شخص سامنے بیٹھا ہے, وہ انفارمیشن کاغذ میں بھی لکھ کے دے سکتا تھا, لیکن وہ کیا کر رہا ہے, اسے ای میل بھیج رہا ہے کہ سر آپ کی یہ ریکویسٹ تھی, ہم نے اس کے اوپر اتنا کام کر لیا ہے, آپ کو جو ہے ویٹ کرنا ہے. یا اس کو جو ہے سر میں آپ نے جو کوشچن کیا تھا اس کا یہ آنسر ہے, جو آپ نے ریکویسٹ کی تھی ہم نے اس کا یہ آنسر دے رہے ہیں. یعنی سامنے بیٹھا ہوا ایک دو کلیگ, دو باس آپس میں انفارمیشن کو ای میل کے ذریعے سے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے سے, وہ میڈیا کے ذریعے سے, کمیونیکیشن کے ذریعے سے ہائی اسپیڈ میں شیئر کر رہے ہیں اور اٹھ کے اس کے پاس نہیں جا رہی. اتنا اسٹرانگ میڈیا ہمارے پاس کمیونیکیشن ہو گیا ہے کہ ہم شیئرنگ کرتے ہوئے, ہم فیس ٹو فیس بیٹھے ہوئے بھی ہم اس کو جو ہے اس کو ہم اورل کمیونیکیشن کی طرف نہیں جاتے, بلکہ ہم کمپیوٹر کے انفارمیشن اور شیئرنگ کے اندر جاتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں الیکٹرانکس بھی ہے, سارے جو ڈیوائسز کے ساتھ یوز ہوتے ہیں, ملٹی میڈیا ڈیوائسز ہیں اور ڈیجیٹل کنورجنس ہے. یعنی جتنا زیادہ ہمارا, اب پہلے چونکہ اینالاگ فارم میں تھا, اب ڈیجیٹل کنورجنس کے اندر آ گیا ہے, تو ڈیجیٹل فارم میں آنے کی وجہ سے ہمارے ڈاٹا کی سپیڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو ہر کوئی اپنے کام کو ڈیجیٹل فارم میں لے کر آ رہا ہے. یعنی اگر آفس کے اندر سافٹ ویئر بنائے جا رہے ہیں تو وہ اسی لیے ہے کہ بھی ہمارا کام سپیڈی ہو جائے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ سے لے کر اور ایک اسٹوڈنٹ کی لائف سے لے کر, اور جیسے آج ہم پڑھ رہے ہیں آن لائن, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, ہم ٹاپک کو سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں جو ہے انفارمیشن کو بڑھانے میں اور سمجھنے میں اور بہتر کام کرنے میں اور اپنا ایک اچھا اسٹوڈنٹ بننے میں ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہی ہیں. تو یہ سارا کا سارا ٹاپک جو ہمارا تھا, اس کا جو اوور ویو تھا بیسکس آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کا, انشاءاللہ اس میں ہم ڈیٹیل میں آگے بھی چلیں گے. یہ ہمارا ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ویو ہے کہ ہم اس چیپٹر میں اس بیسکس کے ساتھ آگے چلیں گے. انشاءاللہ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے.